اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم سعدی شیرازی کی کتاب گلستان سعدی کی حکایات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور مجھے مناسب لگتا ہے اس سے پہلے کہ ہم حکایات پہ جائیں، سعدی شیرازی کا ایک مختصر سا تعارف کرا دوں آپ کے ساتھ۔ سعدی شیرازی کا شمار معاشرتی مصنفین میں ہوتا ہے۔ گلستان سعدی 1258 عیسوی میں لکھی گئی اور یہ سقوط بغداد کا زمانہ تھا۔ 400 تیرگی پھیلی ہوئی تھی۔ جہالت نے اپنے اطراف و اکناف میں ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ انسانیت دم توڑ کر اپنے آخر کو پہنچ جانے والی تھی کہ امت مسلمہ میں پھر ایک معاشرتی مدبر سعدی کی شکل میں پیدا ہوا، جس کی حلاوت زبان اور انداز گفتار و بیان نے فارسی ادب کی زندگی میں ایک نئی روح پھونک دی اور لوگوں کو انسانیت سے محبت کرنے کا درس عظیم دیا۔ حیت کے اعتبار سے یہ کتاب نثری جملوں پر مشتمل ہے، لیکن نثر میں شعری کاٹ کا وزن برابر موجود رہتا ہے اور زبان و بیان کی حسن زیبائی کے لیے ایسا لطیف بیان سخن اپنایا کہ عمدہ اشعار تخلیق کیے، اور وہ اشعار آج ضرب المثل کی سی اہمیت اور وقت رکھتے ہیں۔ گلستان سعدی کا اسلوب بیان اپنے اندر ایسی گھلاوٹ رکھتا ہے کہ قاری کے دل و دماغ میں سعدی کی باتیں سرایت کرتے ہوئے اس کی زندگی کی متاع عزیز بن جاتی ہیں، اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ باتیں صرف اور صرف اس کے ہی لیے لکھی گئی ہیں اور اس کے من کی ترجمان ہیں۔ یہ کتاب گلستان سعدی جو ہے وہ سعدی کی عظمت کا ایک نادر نمونہ ہے۔ سعدی نے اپنے مشاہداتی حسن سے ایسے اخلاق آموز نقطۂ حیات انسان کے بارے میں بیان کیے کہ انسان کی فکر و دانش ورطۂ حیرت میں پڑ جاتی ہے، اور سعدی نے گلستان کو مختلف ابواب میں تقسیم کیا، اور ان ابواب کی تعداد 8 ہے اور ان کے موضوعات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 در سیرت پادشاہاں، نمبر 2 در اخلاق درویشاں، نمبر 3 در فضیلت قناعت، چوتھا عنوان ہے باب ہے در فوائد خاموشی، 5ویں باب کا عنوان ہے در عشق و جوانی، 6واں باب ہے در ذوف و پیری، اور 7ویں باب کا عنوان ہے در تاثیر تربیت، اور 8واں باب ہے در آداب صحبت۔ کتاب کے آغاز کے بارے میں خود سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ ایک رات میں اپنے بیتے ہوئے دنوں کا جائزہ لے رہا تھا، زندگی کے اکارت جانے پر پچھتا رہا تھا، اور خانہ دل کے پتھر کو آنسوؤں کے الماس سے ٹانک رہا تھا۔ اپنی حسب حال یہ شعر گنگنا رہا تھا: ہر دم از عمر میرو و نفسے کیوں نگاہ می کنی نماندہ بسے، یعنی سانس کی ڈور ہر لحظہ کم ہو رہی ہے، پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ عمر تھوڑی رہ گئی ہے۔ یک پنجاہ رفت در خوابے مگر این 5 روز دریابے، یعنی عمر کے 50 سال گزر گئے اور تم ہنوز خواب غفلت میں ہو، اٹھو، شاید باقی ماندہ چند روزہ مہلت سے کچھ فائدہ اٹھا لو۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہر شے کو فنا ہے، کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کو زوال نہ ہو، اور یہ دنیا ناپائیدار ہے، اس سے دوستی نہ گانٹھ، یہ غدار دوستی کے ہرگز لائق نہیں۔ سعدی کا بیان ہے کہ گہری سوچ و بچار کے بعد میں نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ دوست احباب سے دامن سمیٹ کر گوشے تنہائی میں بیٹھ جاؤں، نہ واہی تباہی سنوں اور نہ ہی بہکی بہکی باتیں کروں۔ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک صبح میں نے دیکھا کہ میرا دوست پھولوں سے جھولی بھر کر لایا اور شہر جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں نے کہا تم جانتے ہو نہ موسم بہار کو بقا ہے اور نہ اس کی کلیوں اور پھولوں میں بوئے وفا ہے۔ داناؤں نے صحیح کہا ہے کہ ناپائیدار شے سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ اس نے کہا پھر کیا کیا جائے؟
میں نے کہا قارئین کی ضیافت طبع کے لیے اور حاضرین کی تربیت کے لیے کتاب گلستاں کیوں نہ تصنیف کی جائے، جس کے اوراق باد خزاں کی دست برد سے محفوظ ہوں اور جس کے سدا بہار پھول کبھی مرجھانے نہ پائیں، اور نہ ہی موسموں کا ہیر پھیر ہو اور نہ ہی اس کی بہار کی رنگینیوں کو خزاں ویرانیوں میں بدل سکے۔ دیکھو پھول کے طبق سے کیا حاصل، کتاب گلستاں سے کوئی ورق لے تو بات بھی ہے۔ پھولوں کو فنا ہے، ان کی زندگی چند روزہ ہے، یہ گلستان یوں ہی لہاتا رہے گا اور اس کے پھول سدا بہار سے آشنا رہیں گے۔ یوں ہی میں نے یہ بات کہی، اس نے اپنے دامن سے پھول گرا دیے اور میرا دامن تھام لیا اور کہنے لگا، یاد رہے کہ تم ہمیشہ وعدہ وفا کرتے ہو۔ آداب صحبت کا باب تو اسی دن مکمل ہو گیا، اور وہ بھی اس انداز میں کہ مقررین کے کام آئے اور ادیبوں کی فصاحت و بلاغت بڑھائے۔ قصہ مختصر کہ ابھی باغات میں اکا دکا پھول باقی تھے اور خزاں کا منحوس اور تاریک سایہ بڑھنے نہ پایا تھا کہ گلستان مکمل ہو گئی۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ان کی زندگی میں ہی اطراف عالم میں پھیل چکی تھی۔ ایران کے بے شمار عالموں اور دنیا بھر کے فاضلوں نے سعدی کی بزرگی کا اعتراف میں عقیدت و محبت کے پھول پیش کیے ہیں۔ سعدی نے ایرانی اور مشرقی ادبیات پر بڑا گہرا اثر ڈالا اور کئی نسلوں نے سعدی کے اثر کو محسوس کیا، اور آج بھی سعدی کا فیض عام جاری ہے۔ آج ہم یہاں گلستان سعدی کے باب دوم در اخلاق درویشاں سے پہلی حکایت کا تذکرہ کریں گے۔ یکے از بزرگاں گفت پارسائی را، چگوئے در حق فلاں عابد کے دیگراں در حق وے، بتانا سخن ہا گفتہ ان، گفت من ظاہرش نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانیم۔ ایک بزرگ نے ایک نیک پارسا سے پوچھا کہ فلاں عابد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، جبکہ دوسرے لوگ تو اس کے بارے میں طعن و لعن کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں ظاہر میں تو کوئی نقص نہیں دیکھتا، باطن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ہر کرا جامہ پارسا بینی، پارسا داں و نیک مرد انگار، در ندانے کہ در نمانش نہانش چیست، محتسب را درون خانہ چکار۔ یعنی تو جس کو نیکوں سا لباس پہنے دیکھے اسے پارسا سمجھ اور نیک خیال کر، اگر تو اس کے باطن کے بارے میں نہیں جانتا تو تجھے کوتوال کے گھر کے اندر کی باتوں سے کیا کام۔ یعنی کوئی تم سپرنٹینڈنٹ تو نہیں ہو، تم کوئی قانون نافذ کرنے والے تو نہیں ہو۔ قانون نافذ کرنے والے بھی کوئی جرم ہو جائے تو اس کے بعد پکڑتے ہیں۔ وی آر ناٹ انویسٹیگیٹر، یہ کام تو ہمارا نہیں ہے نا۔ مگر پتہ ہے کہ حالانکہ یہ ایک بیکار وقت کا ضیاع ہے، لیکن ہم سب بہت خوشی کے ساتھ اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت لوگوں کے بارے میں گمان کرنے میں گزار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس بارے میں بڑا اتھارٹی سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کی نیت، ہم تو انسان کی شکل دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ بڑا گناہ گار ہے اور ابھی اس نے کیا نہیں، لیکن اس کو موقع ملے گا تو یہ حرکت کر جائے گا، اور کیا کیا باتیں، اور اپنی ان لایعنی باتوں میں اپنا قیمتی وقت ہم گنواتے ہیں۔ جبکہ حکایت کا مطلب ہے کہ انسان کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، بلا وجہ تجسس اور تردد سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کسی کی ظاہری وضاقتہ کبھی فریب کا شکار بھی ہو سکتا ہے انسان، لیکن باطن کی پستی اور خوبصورتی کے بارے میں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا جس نے نیکی کا لبادہ اوڑھ رکھا ہو اسے پارسا ہی تصور کرنا چاہیے۔ حکایت نمبر 2 ہے۔ حکایت
درویشی را دیدم کہ سر بر آستاں کعبہ ہمی مالید و می گفت یا غفور یا رحیم تو دانی کہ از ظلم و جہول چے آید۔ حکایت ہے کہ میں نے ایک فقیر کو دیکھا کہ سر کو کعبے کی چوکھٹ پر رگڑ رہا ہے اور کہہ رہا تھا، اے غفور، اے رحیم، تو جانتا ہے کہ ظالم اور جاہل سے کیا بھلائی ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ اللہ کے حضور میں عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا رو رہا تھا اور اپنی پریشانی کا بیان کر رہا تھا۔ عذر تقصیر خدمت آوردم کہ ندارم بطاعت انتظہار، آسیاں از گناہ توبہ کنن عارفاں از عبادت استغفار۔ یعنی عابد اپنی عبادت کا صلہ مانگتے ہیں اور سوداگر اپنے مال و اسباب کی قیمت۔ میں بندہ اطاعت نہیں امید لے کر آیا ہوں، میں تیرے در پر بھیک مانگنے آیا ہوں، تجارت کرنے نہیں آیا۔ عابداں جزائے طاعت خواہاں و بازر گنان نے بہائی بذات من بندہ امید آوردام نہ طاعت و بد رویزہ آمدام نہ بتجارت۔ یعنی عابد تو اپنی عبادت کا صلہ مانگتے ہیں اور سوداگر اپنے مال و اسباب کی قیمت۔ میں بندہ اطاعت نہیں امید لے کر آیا ہوں، میں تیرے در پر بھیک مانگنے آیا ہوں، تجارت کرنے نہیں آیا۔ اور پھر ایک عربی کا مشہور شعر کہیں، اصنع بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن باہلہ۔ ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے، وہ سلوک نہ کر جس کے ہم اہل ہیں۔ گرکشی در جرم بخشی روے و برسر آستانم، بندہ را فرمان نباشد ہرچہ فرمائی برانم۔ بردر کعبہ سائل دیدم کہ ہمیں گفت می گرستی خوش، من نگویم کہ طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناہم کش۔ یعنی تو چاہے تو مار ڈالے یا خطا معاف کر دے، میں تیرے در پر سر جھکائے ہوا ہوں اور میں تیرا بے بس اور بے اختیار غلام ہوں، مجھے جو بھی حکم دے سر آنکھوں پر۔ اس حکایت کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان بے شک گھاٹے میں ہے اور اس کے اعمال و افعال گناہ آلود ہیں، اور اسے ہر لمحہ اور ہر آن خدا کے حضور توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ وہ بندے کو معاف کر دے، یہ اس کی عظمت کے شایان نشان ہے۔ اور خدا سے عبادت کے عوض کچھ مانگنا تجارت کے زمرے میں آتا ہے۔ خدا کی عبادت کرتے وقت جزا کے طالب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اخلاص کے ساتھ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا، یہ سوداگری نہیں عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ دیکھیں، اگر اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی جائے، اس میں اخلاص ہوگا، اور جو کام بھی اخلاص سے کیا جاتا ہے وہ درجہ قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اور اللہ کی رضا اگر مل گئی تو انشاءاللہ اس کی جزا بھی ملنی ہے جنت کی صورت میں۔ اور ہمیں اس حکایت سے یہی سبق ملا کہ اپنے اندر خلوص نیت کی بہت اہمیت ہے۔ اپنے دل میں خلوص پیدا کریں اور کوئی بھی نیکی کریں تو اللہ سے جزا پانے کے لیے نہیں، اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ اگر اللہ خوش ہو جائے تو پھر دین و دنیا ہر جگہ کامیابی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اپنی نیتوں میں
اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہر اچھے کام کی توفیق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہوتی ہے، اور مانگنے والے کو تو ملتا بھی ضرور ہے۔ اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔